کرنا ہے کہ ہر حلقے میں لوگوں کو یہ بتا دینا ہے کہ تحریک انصاف کا تحریک انصاف اتنا ہی آب و تاب سے اس الیکشن میں ہے جتنا یہ کل کا چڑھتا سورج۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم نے تھوڑی اور محنت کرنی ہے، اور محنت کی عادت ہمیں کپتان نے ڈالی ہوئی ہے۔ ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ہر حلقے میں لوگوں کو یہ بتا دینا ہے کہ تحریک انصاف کا آفیشیل کینڈیڈیٹ کون ہے۔ ان کو انتخابی نشان مل چکے ہیں، کسی کو چھتری ملی ہے، کسی کو کرسی ملی ہے، کسی کو گاڑی ملی ہے، کسی کو جہاز ملا ہے۔ ہم بتا دیں گے لوگوں کو انشاءاللہ، اور لوگ نکلیں گے۔ اور ہمارا انتخابی نشان عمران خان ہے۔ صرف ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہاں آپ کا عمران خان کا کینڈیڈیٹ کون ہے۔ اور عمران خان صاحب یہ یاد رکھیے گا، میں پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں، امتحان انہی پہ آتے ہیں جن سے اللہ نے بڑا کام لینا ہوتا ہے۔ شعر ہے کہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ ایک درویش اڈیالہ میں بیٹھا ہے اور باقی اس نے بار چھوڑے میں۔ ہم یہاں اپنا مستقبل بنانے نہیں آئے، ہم قوم کا مستقبل بنانے آئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مختلف ہیلے بہانے کر کے اور اعتراضات لگا کر پی ٹی آئی کو ان کے انتخابی نشان سے محروم کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اعتراضات انٹرا پارٹی الیکشن کے پی ٹی آئی کے اوپر لگائے گئے ہیں کہ باقی دوسری سیاسی پارٹیز نے وہ انتخابات کروائے، کیا یہ اعتراضات ان پارٹیز کے اوپر لاگو نہیں ہوتے تھے؟ اب چونکہ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان سے محروم کر کے مختلف انتخابی نشانات دیے گئے ہیں، اور ایسے انتخابی نشانات دیے جا رہے ہیں جن سے ووٹرز کو مشکلات پیش آئیں، جن میں بینگن تک کے انتخابی نشانات شامل ہیں۔ دوسری جانب شیر افضل کا الیکشن مہم چھوڑنے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے۔ مختلف وجوہات کی بنا پر انہوں نے یہ اعلان کیا، اور دیکھا جا رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب کی بھی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ مختلف ہیلے بہانے کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کسی بھی صورت حکومت میں نہ آ سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے کے باوجود پارٹی 8 فروری کو عام انتخابات میں حصہ لے گی۔ پیر کو عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ 3 دنوں میں تمام نمائندوں اور انتخابی نشانات کی فہرست جاری کر دیں گے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کا بیان سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آیا، جب 13 جنوری کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیا اور اس کو بلے کا نشان نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ پارٹی کے اراکین اب بطور آزاد امیدوار مختلف نشانات کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اب پارٹی کے پاس خواتین اور اقلیتی امیدواروں کی مخصوص نشستیں بھی نہیں رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ عمران خان نے امیدواروں اور کارکنوں کو اپنا پیغام میں کہا ہے کہ انتخابات کے لیے ڈٹے رہنا، اپنے ووٹ کی حفاظت اور اس کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے عمران خان کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں، 8 فروری کو جیت آپ کی ہوگی۔ بیرسٹر گوہر علی خان کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ 8 فروری کو پرامن رہنا ہے، اشتعال میں نہیں آنا اور ڈٹے رہنا ہے۔ 8 فروری کو زیادہ سے زیادہ نکلنا ہے۔ ہارس ٹریڈنگ کے بارے میں پوچھے جانے پر بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ اس کے آزاد امیدواروں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، تاہم ہمارے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی میں پارٹی کا نام لکھا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے 25 کروڑ عوام کے حقوق متاثر ہوئے ہیں، جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ سیاست میں مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ بلے کا نشان واپس لینے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اگر پارٹی انتخابات کو تسلیم نہیں کرنا تھا تو 6 ماہ تک فیصلہ کیوں لٹکایا گیا؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان صرف شفاف انتخابات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو عمران خان کو باہر دیکھنا چاہتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے نامزد امیدواروں کو ووٹ دیں۔